السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور علی بنگش۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اب اور کیا خدشات ہے نون لیگ کے کہ میاں صاحب واپس آ کے کیا وہ جیل جائیں گے یا اس کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے؟ نون لیگ میں بیانیہ کا جنگ بھی چل رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سابقہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں صرف 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث افراد، یعنی ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی طرف ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں کل فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلوں کی سماعت ہے۔ آئی بی اور پیمرا نے اپنے جو اپیلیں ہیں، درخواستیں واپس لی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں۔ اور ایسی خبریں ہیں کہ پاکستان کے نگران کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 لاکھ مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی حسن خان صاحب۔ السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور خیبر نیوز کے سینئر رپورٹر اشفاق بنگش صاحب۔ بنگش صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہارون رشید صاحب۔ بنگش صاحب، آپ نون لیگ اور سیاسی باقی جماعتیں اور سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، خاص کر آپ کی بیٹ نون لیگ کے حوالے سے آپ کے ایسی بھی ہیں کہ آپ کی چڑیا بھی نون لیگ میں ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، سٹارٹ آپ نے مجھ سے لیا، حالانکہ میرا سینئر استاد ہی بیٹا ہوا ہے، لیکن رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہوں گا کہ ابھی کافی ان میں پریشانی ہے۔ پہلے تو وہ بڑے شور و غور سے یہاں پہ جو جس طرح کی تیاریوں کا انتظامات کے حوالے سے قانون میٹنگ شروع ہو گئی، بہت سارے وہ شروع ہو گئے، لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف جیسے واپس آیا اور انہوں نے 10 گھنٹے بھی نہیں گزارے ہوں گے یہاں سے کہ واپس اس کو کال کیا۔ اس میں ہمارے بھی کچھ دوست واپس جو چلے گئے ادھر ملاقات کے لیے، ابھی بھی لندن میں ہیں، تو وہاں پہ سچویشن ایک دم تبدیل ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں موجودہ آپ لوگ جو سینیریو بن رہا ہے یا جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح کی تحریک انصاف کے حوالے سے آپ دیکھیں، اس کا چیئرمین کے حوالے سے دیکھیں، تو ابھی کافی مشکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے۔ بالفرض نواز شریف آ جائیں اور یہاں پہ اس کو کلین چٹ مل جائے یا جس طرح کی وہ ہے اس طرح جلد سے شروع کر دے، تو یہ تو ون سائیڈڈ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ عوام کا جو ریئیکشن، مطلب کہ جو تحریک انصاف کی کارکنانوں کا ریئیکشن ہوگا یا ان کا جو بیانیہ ہوگا وہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 21 اکتوبر تو دیا گیا ہے، اس میں اپنی پارٹی کی قائدین، اگر آپ نے دیکھا ہوگا شاہدہ خان عباس یا دیگر، اور ان کی بھی جو بیانات ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی وہ پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اعلان کر دیا، نہ اعلان واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کلیئر کٹ میسج مل گیا ہے کہ بھائی اگر آپ آئیں گے تو آپ کے جو کیسز ہے، آپ ڈائریکٹ آ کے جو جلسہ ہے یا جس طرح کی جو چاہتے ہیں کہ استقبال ہوگا، وہ اس طرح کا منظر نہیں ہوگا۔ آپ لوگ آئیں گے، اپنی کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کر کے وہاں سے آپ عدالتوں سے بری ہو کے بے شک پھر آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ آئیں گے ڈائریکٹ جس طرح کے پہلے جو ایئرپورٹ سے اٹھا کے لے کے گئے تھے، اسی طرح کا سین ہوگا۔ تو اس طرح کا سین جو ہے وہ نون لیگ کے لیے مطلب ان کے لیے تباہی بھی ہے، اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے اور نہ مانتے ہیں۔ تو ابھی موجودہ جو صورتحال ہے، جو آپ کا کویسچن ہے، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ آپ کی کویسچن کی طرح آتا ہوں کہ ابھی یہ کویسچن جو ہے نون لیگ والوں کو خود پتہ نہیں ہے، اب نواز شریف کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں۔ اب 21 اکتوبر کے لیے وقت بھی کافی ہے، ٹائم ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے ان کی منتظمین کہہ سکتے ہیں، جو سپانسر کہہ سکتے ہیں، جو اس پہ خرچہ ہوگا، ظاہری بات ہے کروڑوں اربوں روپے خرچہ ہوتا ہے، تو وہ سارے کہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ 10 لاکھ تو نہیں، بہرحال 50,000 جمع کرے یہ بھی کافی ہے اس موجودہ صورتحال میں، لیکن
ابھی صورتحال اتنی مشکل ترین بن گئے ہیں نون لیگ کے لیے کہ ابھی وہ اٹھ نہیں کر سکتے. دوسرا تو یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو تھا. اچھا بیانیہ پہ آئیں گے. حضرت صاحب, میاں صاحب کا جو سٹیٹمنٹ, یہ جو خدشات ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ 21 اکتوبر کو تو میں آ رہا ہوں, لیکن مجھے پہلے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ, فیض امیر, ڈی جی ایس آئی, سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد بننے والا چیف جسٹس جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا احتساب چاہیے. تو وہ بیانیہ جو تھا اسی وجہ سے تو کہتے کہ میاں شہباز شریف صاحب 48 گھنٹے کے اندر اندر واپس چلے گئے. تو کیا شہباز شریف ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو آپ نے ٹف وہ سٹانس لیا تھا اس سے تھوڑا پیچھے ہٹے؟ دیکھیں, میرے خیال میں بڑی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ بنگے صاحب, وہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے وہ نیب کا جو قانون ہے جب اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور اس کے بعد یہ کیسز دوبارہ شروع ہو گئے, میرے خیال میں اس نے ایک بڑا جو پینڈورا باکس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کھول دیا. اور اس کے بعد مسلم لیگ کی سے پہلے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ان کو لانے چاہ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے یا پیپلز پارٹی کے بجائے مسلم لیگ نون اور اسپیشلی نواز شریف صاحب. لیکن جب یہ ہوا اور ابھی کیسز دوبارہ کھول گئے, مطلب ہے کہ شہباز شریف, نواز شریف اور دیگر کے جو کیسز ہیں وہ دوبارہ اب کھل گئے ہیں, تو ایک تو یہ تھا بہت بڑا جھٹکا مسلم لیگ کے لیے بھی اور دیگر پارٹیوں کے لیے بھی. دوسرا جو اہم تھا وہ مسلم لیگ کے اندر جو وائسز تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہمارے سائڈ پہ ہوگی. جس طرح 2018 میں ہمارے ہاتھ باندھے گئے تھے, ہمارے خلاف کیسز بنائے گئے تھے, ہمیں جلسے اور جلوس نہیں کرانے دیتے تھے, لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور عمران خان یا پی ٹی آئی کو ایک اوپن فیلڈ دیا گیا تھا, تو اس دفعہ شاید وہی ریپیٹ کریں گے. پی ٹی آئی والے اندر ہوں گے اور یہ باہر, جن کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ہے ان کیسز کے بعد تو ان کا یہ تھا کہ میاں صاحب کو کہا گیا کہ یہ جو ہے نا مردے گھوڑے جو ہے اس کو ابھی نہیں گاڑنا. جس طرح مشرف پہ ہم نے ریئیکٹ کیا تو زیادہ ان کا اثر تھا کہ 2018 میں میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا اس میں مشرف کے خلاف ان کی جو کارروائیاں تھیں یا جو ٹریزن کیسز میں جو ان کو پرسو کر رہے تھے اس کی وجہ سے کہتے آلریڈی ہم نے لاس کیا ہے, ابھی ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. پھر دیگر پارٹیوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے میسیجز آئے کہ انتقامی سیاست سے آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں یہ جو ہے نا کہ ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے, اس سے بدلہ لینا ہے, اس سے بڑھ کے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس پہ فوکس کرنا ہوگا. لیکن ایک چیلنج ابھی بھی ہے. لیکن نون لیگ کے پاس تو الیکشن میں پیش کرنے کے لیے پھر بیانیے کے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے سیلنگ بیانیہ ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, جو بھی پارٹی لے گا وہ پی ٹی آئی والے اس پہ کافی وہ ہے, وہ چل رہے ہیں. مسلم لیگ کے لیے بڑا وہ جو ہے نا کیچ 22 سچویشن ہے کہ اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک اور گھوڑا نے بند رکھا ہے وہ عمران خان کی شکل میں, اگر اس کو وہ چھوڑ دے یا پی ٹی آئی کو لیے اوپن وہ کر دے تو میرے خیال میں پھر مسلم لیگ کے لیے مسئلہ ہوگا. تو وہ کیچ 22 سچویشن میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولیں گے تو پاپولسٹ اپروچ نہیں ہوگی, بولیں گے تو اندرونی جو میکینیشن ہوتی ہے الیکشن کے اس میں ان کے لیے مسئلہ ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, جو کہ وہ جو میں نے کہا کہ وہ کیچ 22 سچویشن میں ہے. ادھر جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے, میاں صاحب جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. اچھا ہارون صاحب کے پاس چلتے ہیں. ہارون صاحب, یہ جو بیانیہ کا مسئلہ ہے نون لیگ کے اندر, جاوید لطیف صاحب نے کل کہا تھا کہ ہم تو جنرل باجوہ فیض حمید کا احتساب نہیں چاہتے, ہم تو عمران خان کا احتساب چاہتے ہیں. جاوید لطیف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میاں صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہے اور مریم نواز کے بھی جو سوچ ہے, جو پالیسی ہے, وہ جاوید لطیف کے ذریعے اکثر وہ بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف کامیاب ہو گئے کہ میاں صاحب کو کہے کہ آپ اس طرح کریں, اس بیانیہ سے پیچھے ہٹے, ورنہ آپ پاکستان کیسے جائیں گے؟
جی انور صاحب، بدقسمتی یہی ہے پاکستان میں کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تبھی ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا راستہ ملتا ہے۔ اس مرتبہ بھی لگتا یہی ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب کافی اپنے آپ کو ایروگنٹ سیاست اور کسی کی بات نہ سننے والے لیڈر کے طور پر اور نہ ڈر اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ پہلے بھی وہ کمپرومائزز کر کے آف کورس اقتدار میں آئے، تو اب چوتھی مرتبہ بھی وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ ان کے آنے سے پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا، اس کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا۔ اگر سیاستدانوں نے اسی طرح سے کمپرومائز کے ذریعے آنا ہے واپس، تو پھر ان کا آنا یا نہ آنا میرے خیال میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک اور مرتبہ وہ واپس آئیں گے، وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پاکستان میں، تو وہ گنتی بھی بھول چکا ہوں کہ کتنی مرتبہ وہ واپس پاکستان فلائٹوں میں آئے ہیں، کبھی تو جہاز میں ہی واپس بھیج دیے گئے، کبھی آئے تو گرفتار ہوئے، کبھی کیا ہوا، کتنے ان کی واپسی کے بھی ڈرامے ہوتے رہے ہیں پاکستان میں۔ تو ایک اور اسی طرح کا شو جو ہے وہ قومی میڈیا کے لیے وہ سجائیں گے، لیکن اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستانی سیاست کو کیا فائدہ ہوگا۔ سوال یہ ہے، فنڈامنٹل کویسچن جو ہیں ان کی طرف اکثر توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ اگر کمپرومائزز کر کے آپ نے ایک کمپرومائز گورنمنٹ ہی بنانی ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا عام آدمی کو۔ اور پاکستان میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی مسائل حل ہوں لوگوں کے، عام آدمی کو انصاف ملے، سستی روٹی سستا آٹا ملے، وہ مسائل کس طرح سے حل ہوں گے جب جو لوگ ہیں جن کا اقتدار پر قبضہ ہے، جو مینج کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، وہی اسی طرح سے چلانا چاہیں گے، نیشنل انٹرسٹ میں نہیں، اداروں کے انٹرسٹ میں، تو پھر سیاست کا تو کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ نواز شریف صاحب شاید وقتی طور پر کچھ نرم کر لیں، شہباز شریف صاحب کچھ ان کو سجا بجا کے کہ جی آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی ہیں، آپ نے فلاں کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، وہ واپس آ جائیں گے، لیکن کتنے عرصے تک وہ چل پائیں گے۔ ہم نے دیکھا جنرل مشرف کے اس میں بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اسی کی وجہ سے ان کا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازع کھڑا ہوا اور ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا، چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا ہو۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک میثاق جمہوریت کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو، سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہم 3 مرتبہ 4 مرتبہ لوگوں کو ٹرائی کر چکے ہیں۔ میثاق جمہوریت ہو، اس میں سارے ادارے بھی بیٹھے ہیں، اس میں سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بتائیں ہمیں کہ ملک کو ہم نے چلانا کس طرح۔ اچھا بنگش صاحب، میاں صاحب کی جو کیسز ہیں اس کا جو اپیل تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن چونکہ وہ باہر ہیں وہ اس پہ کام نہیں ہو رہا، جب وہ آئیں گے تو وہ کھلیں گے۔ اس کی جو 10 سال سزا تھی ایون فیلڈ میں وہ تو سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن العزیزیہ جو مل ہے اس میں جو 7 سال سزا ہے وہ سسپینڈ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو 8 ہفتوں کے لیے بیل پہ ریلیز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کی اپیل تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، جب وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل ریجیکٹ کی تھی۔ تو ہونا کیا، یعنی جو قانون کہتا ہے کہ عدالتی فیصلے کہتے ہیں کہ جو بندہ باہر ہے یا مفرور ہے اس کو ریلیف اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کریں۔ تو اس جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ والوں کو یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اریسٹ ہو جائے، تو یہ تو قانون اور آئین، عدالتی فیصلے کہتے ہیں کہ اس کو سرنڈر کرنا چاہیے، کہ وہ جیسے پاکستان میں لینڈ کریں گے، پولیس، جیل اتھارٹیز وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کو جیل لے جانا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایون فیلڈ ریفرنس آپ دیکھیں یا ان پہ جو سزا ہوئی تھی اس سزا کے حوالے سے، لیکن اب جیسے حسن خان صاحب نے کہا کہ نیب کا اصل جو نیب ترمیم کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس میں کافی زیادہ اچھا ہے، چونکہ یہاں پہ تو یہ درخواست دے دیں گے کہ چونکہ واپس آئے ہیں، علاج سے واپس آئے ہیں، جو بھی ہے پاکستان میں چلتا رہتا ہے یہی، کون سا علاج؟ حالانکہ جو عدالت کا وہ تو جیسے آپ نے دیکھا اعظم سوادی کا پہلے وارنٹ جاری ہوتا ہے اور پھر دائمی وارنٹ جاری ہوتا ہے، دائمی وارنٹ مطلب کہ آپ جہاں بھی اس کو دیکھیں اس کو گرفتار کریں۔
تو نہیں اس کا وارنٹ تو نہیں لیکن یہ جیل سے ریلیز ہوا تھا نا، جیل سے ریلیز ہوا تھا نا، یہ مطلب یہی ہے نا کہ عدالت کے اس کے مطابق نہیں ہے تو دوبارہ اس کو گرفتار، مطلب عدالت حکم دے سکتی ہے نا کہ گرفتار کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جس طرح ان کا وہ تھا کہ اس طرح ہم جائیں گے اور سپریم کورٹ میں ریویو بھی جمع ہو جائے گا اور اس کا جو اہلی کا وہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ کس وہ اس طرح کا نہیں ہوا۔ اچھا اس کی نہلی ختم ہو سکتی کہ نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا بنگے صاحب آپ بات کر رہے تھے وہ نیب کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، اب نگران حکومت ہے، لیکن نگران حکومت کی باتیں اگر آپ دیکھیں یا وزیر اعظم کے دیکھیں، داخلہ کے دیکھیں اور کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں نگران حکومت بھی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کس طرح منہ سے بولتے ہیں۔ تو ان کا جو وزیر داخلہ کا بیان ہے گرفتاری کے حوالے سے، اس پہ کافی ریئیکشن بھی آ گیا، نون لیگ کی طرف سے ریئیکشن آ گیا، وہ کلیئر کٹ ہے۔ کلیئر کٹ یہی ہے اس نے تو قانون کے مطابق بات کی، مطلب قانون آئین مطابق یہی ہے نا کہ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو شو ہے یا جو جس طرح کا وہ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے آئیں گے، جیسی عدالت آپ پیش ہوں گے، عدالت اگر آپ کو ریلیف دیتے ہیں ضمانت پہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضمانت ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو جیل سے گیا تھا، جیل ہی جائے گا۔ ہاں یہ بات اس کا دوسرا راستہ ہے نہیں قانون کے مطابق، جو جس طرح بنتا ہے۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ ڈائریکٹ گھر چلا جائے یا ڈائریکٹ جلسہ کرے، وہ تو سزا یافتہ ہے، وہ تو جیل میں ہے تو جیل ہی جائے گا نا۔ جیل سے ان کو مطلب کہ جس طرح کہ یہاں پہ آپ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ یہاں پہ پیمز اسپتال یا دوسرے اسپتال لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ سزا ہوتی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں لے کے جاتے ہیں، اس کا 1 دن 2 دن یا جتنا بھی ہے وہ علاج کر کے واپس وہ پولیس جیل لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی سیم جو پوزیشن ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ جو ہے ڈائریکٹ آئے گا، ڈائریکٹ لندن ہاسپٹل سے آئے گا، یس جیل جائے گا، مطلب اپنے جیل جائے گا۔ اس میں دوسری راستہ ہے نہیں قانون کے مطابق کہ آپ جائیں گے یا گھر جائیں گے یا آپ جلسہ کریں گے یا آپ کوئی دوسرا شو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نگران حکومت بھی جو کر رہے ہیں، جس طرح بھی قانون ہے وہ درست کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے بہت بڑا مطلب ایک ٹینشن بھی ہے، اور ان کی اب جو سینیریو بن رہی ہے اب واپس بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو آپ نے جس طرح پوچھا صاحب سے کہ اب بیانیہ کیا ہوگا۔ دیکھیں جو بیانیہ تھا وہ خان صاحب نے، تحریک انصاف نے لیے۔ اگر کوئی بھی پارٹی، پیپلز پارٹی، دوسری پارٹی، تیسری پارٹی کوشش کر رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مختلف طریقوں سے، لیکن اگر وہ بنائیں گے تو اس کی جو ورکر ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اس طرف چلے جائیں گے، کیونکہ وہ دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو وہ ہے سوشل میڈیا ہے یا دوسرا جو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا حسن صاحب، نون لیگ جو ہے یعنی میاں صاحب جب بھی جاتے ہیں آتے ہیں تو ڈیل کے ذریعے آتے ہیں، تو میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، جب وہ اس کو 2017 وہ پاناما میں اس کو کاما میں ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس کے بعد اس نے ایک بیانیہ دیا تھا، پھر وہ جیل بھی گیا تھا۔ تو کیا یہ سیاسی جماعتیں ڈیل کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی؟ ان کی ہمیشہ ڈیل کی طرف دیکھتے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے ان کو ریلیف ملے گی، ڈیل کے ذریعے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ تو خاص کر نون لیگ کا میاں صاحب تو ہمیشہ اگر مشرف کے دور میں گیا ہے ڈیل کر کے گیا ہے، اگر عمران خان کے ٹائم میں گیا ہے ڈیل کر کے گیا ہے، اگر سعودی عرب سے واپس آیا تھا تو ڈیل کر کے آیا تھا، اب جو واپس آ رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے، ایون رانا ثناءاللہ نے بھی کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا عمران خان کے خلاف ڈیل تھی۔ تو نون لیگ ڈیل کے بغیر کوئی ان کی سیاست نہیں ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں ہارون نے ایک بات بتائی کہ بدقسمتی اس ملک کی یہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ پاکستان میں آپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک جمہوریت کی، اور لیٹ می سے اٹ این آئیڈیل جمہوریت جہاں پہ سیاست ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہوتا ہے، جوڈیشری کا اپنا کردار ہوتا ہے، یہاں پہ سم ہاؤ سم ویئر وی بیہیو لائک اے مافیا۔ ہماری جو کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں وہ لائک اے مافیا، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہیں، وہ آپ کو جوڈیشری میں بھی ملے گی، وہ آپ کو جرنیلوں میں بھی ملیں گی، وہ آپ کو بیوروکریسی میں بھی ملیں گی، وہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ملیں گی۔
تو ابھی میاں صاحب دیکھیں ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوتا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا کہ جب بھٹو صاحب جب ملک سے نہیں گئے اور اس نے ریزسٹ کیا تو ہی واز ہینگڈ، اس کو مارا گیا، اور جوڈیشل مرڈر جیسے آپ کہتے. تو میرے خیال میں اس کے بعد ہر ایک سیاسی اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی، وہ ٹیک اوور کر گئی، وہ بھی چلی گئی، پھر وہ بھی این آر او کے ذریعے واپس آئی، کیونکہ آنا تھا، وہی ایک راستہ تھا، ورنہ آپ ریزسٹ کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ ٹائم کے لیے ابھی کافی یہ کمزور ہو چکے، اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بہت اسٹرانگ ہے، اب جس طرح تھا، جس طرح ضیاء کے دور تھا، جس طرح مشرف تھا، اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے. دا ریزن اس کہ ابھی سیاسی جماعتوں پہ پریشر ہے. ابھی آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں آ رہے، ڈیل کیوں کر رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یو ول بی ایکسکلوڈیڈ، آپ کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا یہی عدالتوں کے ذریعے. کیونکہ آپ کے ججز جو ہے انفارچونیٹلی یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پہ تو اسٹے آرڈر جو ہے نا وہ تھوک کے حساب سے ملتا ہے. آپ جائے جو بھی آپ گئے ادھر آپ کو جج شاید پیچھے سے کچھ ہو تو وہ ہیں. اس ہماری جوڈیشری نے جو پلے کی 70 سال سے جو رویہ رکھا ہے کہ ہر ڈکٹیٹر جو آتا ہے اس پہ سٹیمپ لگا دیتے ٹھیک ہے بابا، اور ایک نے تو جو آج کل بڑا وہ پھیر رہا تھا، انہوں نے تو کہا کہ 3 سال تک آپ آئین کے ساتھ رد و بدل نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کی یہی جوڈیشری ہے تو پھر یہی جرنیل بھی اس طرح ہوں گے، یہی بیوروکریٹس بھی اس طرح ہوں گے، یہی جمہوریت بھی اس طرح چلے گی. لیکن امید یہی ہے کہ اس کو تو ابھی جو میاں صاحب آ رہے ہیں ظاہری بات ہے کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ آئیں گے ڈیل کے ذریعے آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو وہ جیل جائیں گے. وہاں پہ ان کو دیکھیں کیس کیا ہے میاں صاحب، پاناما اقامہ والا کیس بنانا. وہ جیل جائیں گے لیکن اس کے پاس ابھی الیکشن میں ٹائم ہے. جس طرح عمران خان کا جو توشخانے میں اس کا وہ کنوکٹ ہو گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے کچھ دن میں سسپینڈ کی سزا، کنوکٹڈ ہے سزا. تو ایون فیلڈ میں بھی کا تو سزا سسپینڈ ہے. عزیز میں صرف 7 سال ہے، وہ تو 2 ہفتوں میں سسپینڈ ہو سکتا. لیکن اگر آپ کی بات کی میں وہ کروں کہ اگر ہماری عدلیہ آزاد ہو، دیکھیں ہوتی ہے لیگل اسپیکٹ، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اسپیکٹ. اب ہوتا ہے ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، مجھے ان لیگل چیزوں پہ شاید وہ اتنا شاید نہیں بالکل نہیں ہے، کیونکہ آئی ہیونٹ اسٹڈیڈ دی لا، قانون کو میں نے نہیں پڑھا. یہ تو پھر بھی عدالت جاتے ہیں، کچھ رپورٹنگ کرتے ہیں، کچھ پتہ ہوگا کہ آرٹیکل 19 کیا ہے، آرٹیکل 17 کیا ہے، 184 کیا ہے، 186 کیا ہے، لیکن مجھے بالکل پتہ نہیں. سو آئی ایم ناٹ I need to avoid کہ میں لیگل سائٹ پہ ڈسکشن کروں کہ اس کو جیل جانا ہوگا، کہاں پہ اریسٹ کرنا ہوگا، عدالت میں جانا ہوگا. میں تو وہ جو فرائم آف فشائے جو سچویشن ہے اس پہ میں انالائز کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے ہر صورت میں آنا ہے، دیر از نو ادر آپشن. اچھا وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. ان کے لیے لوگ لاہور بھی ہوں گے، چلو لاہور چلو، یہ ایک کیمپین بھی چلے گی، لوگ لاہور بھی چاہیں گے. ناٹ نیسیسریلی اس کو یہ ان کے پارٹی والے کہتے ہیں کہ کہیں پہ جگہ ہے جہاں پہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے شاید مل جائے، یا لوگ زیادہ ہو جائے، جو ہے تھوڑا سا لوز کرے کہ یار اتنے لوگوں میں ہم اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے، اگر اریسٹ کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیں پولیس کے ساتھ بھی بہت ہیں. تو میاں صاحب کے جب پچھلے دفعہ آ رہے تھے شہباز شریف ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے، تو نہیں پہنچ سکے، لیکن اس وقت ایڈمنسٹریشن کچھ اور تھی. اپنا بیٹا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے ذکر اپنا بیٹا ہے، مولوی صاحب ہے، محسن نقوی صاحب بھی ایک پرسن ہے، پولیٹیکلی وہ ہے، تو ٹھیک ہے. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو لے دے کے جو ہے نا پولیس بھی تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، یار رش زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہے، لوگوں کا وہ ہم نہیں کر سکتے، لیٹ ہم گو ہوم، ہم گھر سے ہی اریسٹ کریں گے. اچھا وہاں سے سیدھا جائیں گے اقبال پارک، منٹو پارک، جلسہ کریں گے، اس کے بعد گھر جا کسی جیل. لیکن یہ میری انالیسز ہے، شاید اس طرح ہو. اچھا شاید یہ بھی ہو کہ عدالتوں میں سپیس ہو ان کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے نون لیگ اپلیکیشن دے دے یا اس پہ کچھ ہو. ہارون صاحب، یہ کہا جا رہا ہے خاص کر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس میاں صاحب کے علاوہ کوئی ادر آپشن نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو پاکستان کے معاشی صورتحال ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ڈالر کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. میاں صاحب کے اپنے جو ہمارے عرب ممالک ہے، بردر ممالک، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ایسی بھی رپورٹس ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے وہ قطر، یو اے ای اور سعودی عرب جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ اور پاکستان کے لیے کچھ وہ کریں گے.
تو یہ ان کی نون لیگ والوں کی کا خیال درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے؟ کیا آپشن آج کل پاکستان میں ایک ہی رہ گیا ہے یا کوئی اور آپشنز ہیں؟ انور صاحب، یہی بات لگتا ہے کہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کا جو راگ ہے وہ الاپ سکتی ہے کہ ان کے علاوہ جیسے عمران خان پہلے کہتا تھا کہ میں ہی آپشن ہوں، کوئی اور آپشن نہیں ہے. بلاول کہتے ہیں کہ میں ہی آپشن ہوں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ تو باتیں ہیں نا، سیاسی بات ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ قوم جو ہے نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا چکی ہے، ٹرائی کر چکی ہے، اور اس کے نتائج سامنے ہیں کہ وہ اپنی مدت وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے. تو کہیں تو غلطی تھی، کہیں تو خرابی تھی. یہی بات میں عمران خان کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی حکومت کیوں نہیں پوری کر سکے. تو یہ سیاستوں کی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہم اس نہج پر اب آئے ہوئے ہیں کہ کچکول لے کر عرب کے پاس جائیں گے اور قرضے کے لیے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کچھ لیے پیسے رکھوا دیں گے. یہ ساری جو ہے نا یہ آرٹیفیشل اور آرٹیفیشل قسم کی سلوشنز ہیں جو کو وقتی آرام تو شاید دے دیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کی نہ وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے نہ کچھ کریں گے. اور میرا ایک سوال یہی ہے کہ اب الیکشن موڈ میں ہم جانے والے ہیں. دونوں پارٹیوں نے، بلکہ تینوں پارٹیوں نے ابھی تک کوئی ہمیں وہ نہیں بتایا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہوگا، پروگرام کیا ہوگا، معیشت کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. ابھی شاید اس میں وقت ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ کیا نواز شریف جو اب اتنی عمر کے ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا آؤٹ آف دی باکس سلوشن ہوگی جب وہ آئیں گے اور وہ اس ملک کی جو سمت ہے وہ موڑ دیں گے. اس ملک میں ہم سوئی سے لے کر گاڑی اور جہاز تک سب ہم باہر سے لے کے آتے ہیں. ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو اسٹیبلش ہی نہیں، اسی لیے تو ڈالر ہمارے پاس رکتا ہی نہیں ہے. وہ آتا ہے تو نکل جاتا ہے، کسی ایک راستے سے نکل جاتا ہے. تو اصل چیز ایک اوور ہال کی ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کی ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل چینجز لانی ہے. کہ ہم نے اپنا انحصار جو ہے خود، اب انڈیا کی مثال پہ لوگ یہاں پہ تب بھی جاتے ہیں کہ جی آپ انڈیا کی مثال نہ دیں، لیکن انڈیا نے بڑا اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو انڈسٹریلی ڈیولپ کیا ہے. ان کی گاڑیاں دیکھیں آپ، اب وہ کس طرح کی گاڑیاں بنا رہے ہیں. اب چاند پر وہ پہنچ گئے ہیں. ہم جو ہے اپنی ایک گاڑی آج تک نہیں بنا سکے ہیں جو ہم خود کر سکیں. ٹینک اور جہاز تو ہم لگے ہوئے ہیں، زور دے کر بنا لیتے ہیں لیکن کوآپریشن کے ساتھ، لیکن گاڑی جیسی. تو یہ مطلب فنڈامنٹل ایشوز ہیں. ان کے لیے کیا آؤٹ آف دی باکس وہ سولوشن لے کے آئیں گے؟ اگر یہ وہ سولوشن لے کے آ رہے ہیں کہ جی میں کچھ کچکول بھر کے لے آؤں گا اور پھر کچھ ہو جائے گا، تو یہ ٹائملی اور لانگ ٹرم ڈیسیژنز اور فیصلے نہیں ہیں. میں بڑا کرٹیکل ہوں سائنسدانوں کا. آئی وانٹ ٹو سی کہ جی کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہمیں دے کہ جی ہم نے اپنے اگلے 5 سال میں یہ چیز کر کے دیں. وہ تو آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ اپنے لیے نکالتے ہیں لیکن عوام کے لیے تو نہیں نکالتے. لیکن کیا یہ خوش فہمی ہی نون لیگ کی کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت جو مطلب آئی ڈونٹ نو کہاں سے شروع کرے آدمی. مطلب جو سیاسی جماعت اقتدار میں آئی آج تک، وہ سب کے ایکسکیوز می سب کا جو انٹری تھی وہ کمپرومائز تھی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہیں نہ کہیں ڈیل ہوئی، کہیں نہ کہیں کچھ ہوا. تو آئی ڈونٹ نو فیئر الیکشنز کی بنیاد پہ تو ہم نے کسی کو ایسیس بھی نہیں کیا ہے. کبھی ہوا آتی ہے تو MMA کی آ جاتی ہے، کبھی آتی ہے تو نون کی آ جاتی ہے، کبھی آتی ہے پیپل پارٹی کی آ جاتی ہے. لیکن اصل کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور پھر RTS آپ کا بیٹھ جاتا ہے اور پھر ریزلٹس سارے وہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے الیکشن کا پورا پروسیس بھی بڑا ڈاؤٹ فل ہے. وہ کتنا فیئر اور کتنا اکاؤنٹ ہے، پہلے تو وہ کرنا چاہیے، پھر مجھے اعتماد ہوگا کہ ہاں جی یہ پارٹی نے اگر اتنے ووٹ لیے ہیں تو یہ جینوئن ووٹ اس نے لیے ہیں. ہمیں تو یہ بھی ابھی تک نہیں پتا کہ یہ سیاسی دراصل کتنے پانی میں کھڑی ہیں. پھر الیکٹیبلز کی الگ سیاست ہے. آپ خرید کے آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اس علاقے میں اچھا اور جیتنے کا اس کا ہے، آپ اس کو اپنی پارٹی میں ڈال کر ٹکٹ دے دیتے ہیں. وہ پھر ایک الیکشن میں ایک پارٹی کے پاس ہوتا ہے، دوسرے الیکشن میں دوسری پارٹی چلا جاتا ہے. تو یہ پارٹیاں تو پارٹیاں بھی نہیں ہیں، نہ خود ان کے اندر ڈیموکریسی ہے، نہ ان کے اندر خود وہ ہے. What I'm saying, I mean, ڈیموکریسی کہتے ہیں کوئی اچھی سولوشن نہیں ہے، اور اس میں شاید
یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں ہمارے آپشنیں بھی نہیں ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ ہم نے تیسری آپشن بھی عمران خان کی صورت میں ٹرائی کر لی, وہ بھی نہیں چل سکی مقتدرہ قوتوں کے ساتھ. تو اب آئی ڈونٹ نو کیا ہم ایسا کوئی نیا کام کریں گے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں الیکشن جینونلی جیت کر آئیں اور پھر جینونلی پالیسیاں امپلیمنٹ کریں. اچھا بگی صاحب, یعنی میاں صاحب سعودی عرب قطر وہاں جا رہے ہیں, پلان تو یہ ہے کہ عمرہ بھی کریں گے, یعنی اس سے لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے جس طرح حسن صاحب نے کہا. تو کیا جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو پھر نہیں ہوئی کہ میاں صاحب اگر باہر ہوں اور خان صاحب اندر ہو, تو لیول پلینگ فیلڈ کیا دیں گے, کیسے ہوگی الیکشن میں؟ بالکل, یہ بھی ایک اچھا سوال ہے آپ کا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو جس طرح کہ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا اور مریم نواز نے اٹھایا, پھر نون لیگ میں چلتا رہا. اس وقت ان کا یہ تھا کہ اسی طرح اس وقت جو خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کر دیں. جب اس کو کر دیا یا وہ ہو گیا یا وہ دوسری سچویشن میں چلا گیا, اب جو ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سے باہر ہو یہ اندر ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. اچھا, اب اسٹیبلشمنٹ کا یا جو بھی ہے ان کو یہی کہتے ہیں کہ اب تو برابر ہے, اب دونوں جیل میں ہوں گے تو باہر الیکشن ہوگا جو بھی سچویشن ہوگا. لیکن اس طرح کا وہ مانتی نہیں. ایک تو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اب اس چیز سے وہ ہٹ رہے ہیں, اس چیز سے وہ ہٹ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میاں صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہے یا جو معاملات ہے وہ ڈیل اگر وہ ہوتا ہے, جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں باجوہ سے یا جنرل فیض حمید سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو اس کا جو ڈیل کا میں آپ بتا رہا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ وہ اس کے بدلے ہم یہ دے دیں کہ وہاں سے ہمیں سپریم کورٹ سے جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہاں سے کیسز بھی ختم ہو جائیں. تاحیات نااہلی تو وہ تو سپریم کورٹ ہی ختم کر سکتی ہے, لیکن وہ تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اب اس کا جو ہے ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے تو وہ تو 5 سال اس کا, حسن صاحب اس کا 5 سال پورے ہو گئے, تو اب تو وہ تاحیات, لیکن وہ کنویکشن جب تک ختم نہیں ہوتی وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے نا. جب تک کنویکشن ختم نہیں ہوتی وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے, ظاہری بات. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب تو الیکشن میں حصہ تو نہیں لے سکیں گے, وہ تو کیمپین کر سے اگر ضمانت پہ ریلیز بھی ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹروسپیکٹو اگر لا جو ہے, یہ جو لا پاس ہوا ہے جو مسلم لیگ والے جس کے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس لا کے تحت جو ہے جو جس قانون کے تحت آپ کو سزا دی گئی تھی وہ قانون ہی ختم ہو گئی, مطلب ہے کہ اس طرح سے ختم ہو گئی, تو مطلب ہے کہ اس کے تحت جو سزائیں ہوئی اس کو تو نیب قانون کے تحت اس کو سزا ہوئی تھی, وہ نیب قانون کے تحت سزا ہوئی تھی, اور 7 سال میرے خیال میں یہ جو سزا ہے یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ الگ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کنوکشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک کنوکشن ختم نہیں ہوتی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. دیکھیں بنگا صاحب جتنے مشکل سوالات آپ ڈال رہے ہیں نا, جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, میرے خیال میں ہارون بھی اس پہ کرے گا کہ یہ جو اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی دس از دا لائرس جاب. یہ لائرس کا کوئی قانون دان جو ہوگا وہ بتائے گا کہ یار اس قانون کے تحت اس سے ہوا ہے, یہ قانون وڈرا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, پھر آگے جو ہے نا آرٹیکلز کیا کہتا ہے, ایکٹ کیا کہتا ہے, سب رول کیا کہتے ہیں, رولز کیا کہتے ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. ہمارا جو میں جو دیکھ رہا ہوں نا, میاں صاحب آئیں گے, پہلے تو اللہ کرے کہ الیکشن ہو, یہ ایک بات ہے, پہلے اللہ کرے کہ الیکشن ہو, اللہ کرے کہ الیکشن ہو اور یہ جنوری وغیرہ میں ہو. اچھا, کیونکہ ابھی تک جو ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ آپ جنوری کے لاسٹ ویک میں, تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ 27 تاریخ ہوں گے, 28 کو ہوں گے, 31 کو ہوں گے, جنوری کے, وہ مطلب یہ کہ ابھی بھی there are too many steps between the lefts and وہ جو بات کرتے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں, جنوری کے آخری دنوں میں تو برف ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا کے نادرن ایریاز, کلام سوات, منصیر ایبٹ آباد, بہت سے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے. مری میں بھی وہ شاید خاکان عباسی کہہ رہے تھے کہ مری میں بھی برف ہوتی ہے کہ لوگ کیسے ووٹ ڈالیں گے. تو ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین.
ناظرین ہم چلتے ہیں ہارون صاحب کے پاس ڈائریکٹلی. ہارون صاحب، حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ تو کنویکشن جو ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتی، میرے خیال میں بھی وکیل نہیں ہوں، لیکن کنویکشن جب تک ختم نہیں ہوتی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا، اس کے حوالے سے وہ اپیلوں کی سماعت ہے. پیمرا اور آئی بی نے وہ اپنی نظرثانی اپیلیں جو ہیں وہ واپس لی ہیں، لیکن ڈیفینس منسٹری نے آئی ایس آئی اور دوسرے اداروں کی طرف سے اپنے اپیلیں واپس نہیں لی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کچھ باقی جو منسٹری ہے ایسا ہی وہ بھی واپس لے سکتے ہیں اپنی اپیلیں؟ کیونکہ اگر پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو چیف جسٹس نہیں تھے، اب تو وہ چیف جسٹس بھی ہے اور اس پہ پریشر بھی ہے وکلاء کی طرف سے کہ آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں. جی انور صاحب، حسن کی طرح میں بھی کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میری جو رائے ہے وہ بالکل آپ نے جو سوال پہلا کیا کہ کیا اگر کنوکٹیڈ آدمی ہے جس کو سزا ہوئی ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، تو بالکل ملک کا قانون یہی کہتا ہے کہ وہ حصہ نہیں لے سکتا. لیکن پھر اس ملک میں ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ سیاستدانوں کے بالکل سفید سلیٹ ان کو دے دی گئی، ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے، نیب کیسز جیسے ختم ہو گئے. تو امکان یہی ہے، کوشش یہی ہوگی نون لیگ کی یا جو بھی پارٹیاں جن کے کنوکٹیڈ لیڈرز ہیں کہ جی ان کی سزائیں کسی طرح سے اوور ٹرن ہو جائیں اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. تو وہ ایک ان کے لیے ایشو ہے جو ان کو اس سے پہلے ریزالو کرنا ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے. جہاں تک فیض آباد دھرنے والے فیصلے کی بات ہے تو اس میں یہ فیصلہ لکھا بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے ہی تھا، اور اب چونکہ چیف جسٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے کہ جو ان کا سب سے کنٹروورشل فیصلہ تھا، جس پر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کے خلاف پھر ریفرنس سامنے آیا اور جو جوڈیشل کونسل میں گیا ان کے خلاف اور اس میں سے نکلا کچھ نہیں، لیکن ان کو اس فیصلے کی وجہ سے ہی یہ سخت وقت جو ہے وہ دیکھنا پڑا اور ان کی اہلیہ کو بھی عدالتوں کے چکر لگانے پڑے اور اپنی صفائیاں دینا پڑیں. اور پھر اس کا جواب انہوں نے اپنی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں بھی دیا کہ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ کھڑا کیا، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس بنائے تھے وہ سارے ادارے اور افسران جو تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ جو بھی کر لیں، اگر انصاف اور ایسے مقدمات جو ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوں گے تو ان کا فیصلہ اسی طرح سے ہوگا. تو اب ان کا اپنا فیصلہ ہے، اب اس میں چیف جسٹس بھی ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی ریمارکس، شاید وہ چیلنج یہی کیے گئے ہیں. میں نے دوبارہ وہ کیس دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیفنس منسٹری اور وہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے سخت بیانات دیے تھے، فیصلے میں جو باتیں کی تھیں، شاید وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی فورسز کے مورال پر اثر پڑتا ہے. ہارون صاحب اس میں یہ ہے نا کہ باقی جو ادارت آئی بھی یا کچھ اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو سخت ریمارکس آبزرویشن تھی، لیکن ملٹری آفیشلز کے حوالے سے جو تھا کہ آرمی چیف کو حکم دیا گیا تھا کہ جس نے اپنے اوت کی خلاف ورزی کی ہے، سیاست میں مداخلت کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ جو ہے کارروائی کرنا، یعنی وہ تھوڑا سا سخت فیصلہ ہے آئی ایس آئی کے آفیشلز کے خلاف. بالکل، تو وہ اب یہی دیکھنا ہے اس میں کہ سماعت میں عدالت کیا رخ لیتی ہے اور جو کیس پلیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد کافی پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے، کافی تبدیلیاں بھی آئی ہیں، کافی لیڈرشپس بدل گئی ہیں، وہ اہلکار بدل گئے ہیں جو اس وقت تھے اب نہیں ہیں. تو حالات بہت بدلے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان بدلے ہوئے حالات میں عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کوئی
اس پر کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ وہ اوپن مائنڈیڈ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر غلط فیصلہ میرا بھی ہے تو اس پہ مجھے بتایا جائے اور اس کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تو دیکھتے ہیں ابھی یہ عدالتی معاملہ ہے وکلاء اور ججوں کے درمیان کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. بٹ میرا خیال ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش دونوں طرف سے ہوگی تاکہ وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جو ہو گیا اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے اور کچھ نئی شکل دے کے شاید اگر فیصلہ آتا ہے تو ہمیں اتنا اس وقت سرپرائز نہیں ہونا چاہیے میرا خیال. اچھا حسن صاحب آتے ہیں جو وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے فیصلہ کیا ہے کہ 11 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے ان کو واپس بھیجا جائے. یہ جو پاکستان اور افغانستان میں کے درمیان جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس کا سارا بوجھ ادھر پاکستان میں افغان مہاجرین ایلیگل غیر قانونی، جو لیگل ہے اس کو تو آل دو پاکستان جنیوا کنونشن کا وہ نہیں ہے، سگنیٹری نہیں ہے، لیکن ان کے پاس رجسٹریشن کارڈ ہے، سارا کچھ ہے، تو ان پہ کیوں یہ افغان مہاجرین پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے؟ چترال اور تورخم واقعے کے بعد کراچی، پشاور، پورے ملک میں کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا. دیکھیں یہ جو آپ نے کریکٹ کیا کہ یہ وہ ریفیوجیز نہیں یہ جو رجسٹرڈ کیا گیا، اور پاکستان بار بار UNHCR بھی بار بار کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. یہ وہ ریفیوجیز ہے یا وہ لوگ ہیں افغان امیگرینٹس ہے جو کہ یہ سچویشن کی وجہ سے آئے ہیں. ان کی تعداد تقریباً اراؤنڈ 1 ملین کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی جو آئے ہیں 4 لاکھ طالبان کے بعد آئے ہیں، کچھ ان سے پہلے آئے، پہلے 3 ملین کچھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رجسٹر ان رجسٹر ٹوٹل جو ہے ٹوٹل اس میں سے یہ 1.1 ہے، 1.2 ملین جو ہے نان رجسٹرڈ ہے وغیرہ ہے ان کے. میرے خیال میں یہ تو دیکھیں ایک ملک کا قانون ہوتا ہے، میں تو آئی ول گو بائی دا بک. ایک تو یہ کہ میری اپنی وشز کیا ہے، جذبات میری کیا ہے، میں چاہوں یہ تو سارے افغان جی آ جائے جی ملک میں اس کو شہریت بھی دے دے، اس طرح نہیں ہوتے. آج میں دیکھ رہا تھا، ویسے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اکثر ہم ادھر یہ ہمارے افغان بھائی جو ہے نا گلہ کرتے ہیں کہ بارڈر پہ سلوک کس طرح ہوتا ہے. میں دیکھ رہا تھا امریکہ جس طرح سلوک وینزویلا اور میکسیکن بارڈر وہاں پہ جس طرح لوگوں سے کرتا ہے نا، میں نے ویسے اس میں ایک ٹویٹ بھی کیا کہ یار اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہاؤ دے بیڈلی ٹریٹ دا کڈس، ویمن اسپیشلی، ان کے ساتھ پانی میں ان کو کرنا، ریزروائر سے گزارنا وغیرہ وغیرہ. تو دیوار بھی کیا لیکن اس کو بھی تو میں دیکھیں یہ دس از اے گڈ ڈیسیجن، لیکن اس کو ایک طریقے سے اس طرح نہیں جو ہے نا ہیپ ہیزرلی کہ چترال کا واقعہ ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو افغان ملوث ہے یہ تو پاکستان میں ہے. دیکھیے افغان بھی پرابلم یہ ہے نا کہ اکثر جو خبر آ جاتی ہے کہ جی یہ ہم جو کہتے ہیں یار یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں نا اس میں افغان نیشنلز ہے، وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ دا افغانس ہو آر ان افغانستان. یہ تو وہی افغان ہے جو پاکستان میں ہے اور ان لوگوں کے ساتھ وہ ہے. پھر پاکستان نے دیکھے ایک فیصلہ کیا ہے، دس از اے گڈ ڈیسیجن کہ یار آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. بار بار کہتے ہیں ابھی یہ جو ہے نا یہ نئی ویو جو ہے ڈیفینیٹلی یہ تو ریفیوجیز نہیں تھے، یہ تو کچھ اور سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ایک کچھ اکنامک پرابلم ہے. تو میرے خیال میں ڈیسیجن اچھا ہے، لیکن ڈیسیجن کو کس طرح یہ امپلیمنٹ کریں گے دیٹ از اے کویسچن. یہ جو ہے نا کہ صبح اٹھ کے ارلی ان دا مارننگ کہیں جا کے آپ نے ایک جگہ آپریشن، اس طرح نہیں ہوتے. آپ ٹائم دے دیں کہ یہ لوگ ہیں خود بہتر ہے ان کے لیے، آپ بارڈر کھول دیں کہ آپ اپنے تذکرے پہ یا جو ان کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس پہ آپ جو ہے نا اپنے ملک چلے جائے. آپ کو 1 مہینہ دیا جاتا ہے، 2 مہینے دیے جاتے ہیں، 3 مہینے دیے جاتے ہیں، جو کہ ایک طریقہ ہے. ابھی ایک صبح جب ہم اٹھے تو پتہ چلا جی کہ I-11 جو ہے یہاں پہ جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ صبح کے اور جو ہی لوگ آ رہے تھے تو ان میں کچھ پاکستانی بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، ان سے مسائل اس طرح کراچی، لاہور، پشاور ہر جگہ پہ. تو میں سمجھتا ہوں ڈیسیجن میں بھی اے گڈ ڈیسیجن، لیکن ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک میکینزم ہونے چاہیے، یہ نہیں جذباتی وہ نہیں. اچھا ہارون صاحب، یہ جب پاکستان کی افغانستان سے شکایت ہو تو ہم افغان ریفیوجیز کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. جب افغانستان کی پاکستان سے کوئی شکایت ہو، کالعدم TTP کا وہ کہتے ہیں کہ استعمال کرتے ہیں، افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 مین ایشوز ہیں، یہی افغان ریفیوجیز اور TTP. تو کیا یہ پاکستان افغانستان اس کو ڈپلومیٹیکلی حل کر سکتے ہیں؟
لیکن کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور کر سکتے ہیں اگر ول ہو دونوں طرف. لیکن دونوں طرف سیاست ہو رہی ہے اور سیاست بھی ایسی کہ افسوس ہوتا ہے اس پہ کہ ایک زمانے میں پاکستان ساری دنیا کی لعن طعن قبول کرتا تھا کہ جی وہ افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے. اب افغان طالبان اس وقت اگر اقتدار میں ہیں اور وہ ڈبل پالیسی کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں تو لمحہ فکریہ ہے پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے کہ انہوں نے جو اپنی انویسٹمنٹ کی تھی اس کا ان کو کیا ریٹرن مل رہا ہے. میں یہ حسن خان سے ذرا سا اس پہ اختلاف کروں گا. یہ جو افغان پناہ گزینوں کی بات ہوئی ہے اس پہ میں ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ بات کروں گا. میں ان کو انسان کے طور پہ پہلے دیکھوں گا. افغانی اور جو ان کا مسئلہ ہے وہ میں بعد میں اس کو دیکھوں گا. تو ایز اے ہیومینیٹیرین ایشو اس کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ سارے لوگ جو آئے ہیں اپنی خوشی سے گھر بار چھوڑ کے نہیں آئے ہیں. یہ سارے جو آئے ہیں ابھی جب یہ 2 سال طالبان کی حکومت ہوئی, کتنے ہمارے جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب طورخم کراس کیا تو وہاں سے لے کر اسلام آباد تک وہ مسلسل روتے رہے ہیں کہ اپنا ہرا بھرا گھر چھوڑ کے وہ وہاں کے کس حال سے اٹھ کے آئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ہیومینیٹیرین اینگل لینا چاہیے. امریکہ کی یہاں بات ہوئی, امریکہ آپ ایک دفعہ ویزا مانگیں وہ پورے 5 سال کا آپ کو دے دیتا ہے کہ یار آپ جس وقت آنا چاہتے ہیں, جب آنا چاہتے ہیں, جتنی دفعہ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں. حالانکہ امریکہ کو سب سے دنیا میں زیادہ خطرہ اگر کسی ملک کو ہے تو میرا خیال میں وہ امریکہ ہے. لیکن وہ اگر آپ کو 5 سال کا ویزا آنکھیں بند کر کے دے دیتا ہے تو یہاں یہ تو ہمارے ہمسائے مسلمان ہمسائے ہیں جن کا ملک ڈپینڈنٹ ہی پاکستان پہ ہے. وہ لینڈ لاک کنٹری ہے یار, وہ کہاں سے نکل کے جائیں گے, وہ کہاں سے ہو کے جائیں گے. کچھ تو ان کی اس کا لحاظ ہونا چاہیے. ہر ملبہ جب بھی کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے تو جی سارا یہ افغان پناہ گزینوں کی وجہ سے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر. کلاشنکوف افغانی نہیں لے کے آیا, وہ پاکستان سی آئی اے کی جب مدد ہو رہی تھی مجاہدین کی وہ لے کے آئے تھے. تو ان کو بلیم کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے. افغان ریفیوجی کو بلیم کرنا, اور ان میں کتنی بڑی تعداد خواتین کی ہے, صحافیوں کی ہے جو یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کچھ ہیومینیٹیرین, اور یہ ٹائم ہے جب آپ وہ پوچھتے ہیں نا کہ جی ہارٹ اینڈ مائنڈ آپ کب جیتیں گے. یہ وہ وقت ہے جب آپ ان کے ریئلی ہارٹس اینڈ مائنڈ جیت سکتے ہیں, جب آپ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کو آپ اپنی معیشت کا حصہ بنا سکتے ہیں. آج تک وہ بینک اکاؤنٹ انلیگل اور کیش کام کرتے ہیں. وہ آپ کی جتنا ان کو سب کے کسی کا بھائی ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا کون ہے, کینیڈا میں, امریکہ میں, وہ ان کو پیسے بھیجتے ہیں, وہ ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں, وہ آپ کی معیشت کو فائدہ ہی نہیں دے رہے. تو آپ مسلسل ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان کو عمران خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا جی ہم ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیں گے. وہ کہاں ہوا, وہ کچھ نہیں ہوا, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ حکومت کی پالیسی بالکل غلط ہے. افغانستان ریفیوجیز اور افغانستان کو لے کے آئی تھنک ایک سیریس ری تھنک کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سیاستدان ہیومینیٹیرین بنیاد پہ ڈیل کریں. اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا بنگر صاحب. میں چونکہ باقی تو ہارون رشید صاحب اور حسن خان صاحب بہت ہی ایکسپرٹ ہے افغانستان ایشو کے حوالے سے, لیکن میں یہاں پہ اگر آپ نے پچھلی دیکھا ہوگا نگران جو وزیر داخلہ ہے سرفراز بگٹی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس میں یہ بار بار میں نے کویشچن بھی اس پہ یہی کیا کہ جو ویزا پالیسی انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف باقی حکومتوں نے بھی کیا کہ ہم نے ریلیکسیشن دی ہے اور فلانا فلانا. یہ افغانستان کے حوالے سے میں خود اس چیز کی گواہ بھی ہوں اور میرے پاس اس کی ثبوت بھی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہارون رشید صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے کہ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہے اس کی ویزا پالیسی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. اگر اس کے لیے ویزا پالیسی یقیناً قانون مطلب جس طرح ریلیکس کر دیں اور صحیح طریقے سے دیا کریں گے تو کوئی بھی یہاں پہ جو افغانی ہے وہ ویزے کے بغیر نہیں آئے گا. اور دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے, میں اس کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاتا ہوں. ایک تو ویزا پالیسی یقیناً اب یہ افغانی جب ویزا اب لیٹسٹ جو ہے وہ رینیو کرنے کے لیے جاتے ہیں, رینیو کرنے کے بھی اس بڑے پیسے بھی لگتے ہیں اور اس کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں دیتے. اچھا, تو یہی ہونا چاہیے کہ جو بزنس مین ہے اس کے لیے ویزا پالیسی اور دیگر ویزا پالیسی اور فیملی ویزا پالیسی اس میں ان کے ساتھ 6 مہینے سے زیادہ. اور اس میں مین ریزن جو میں نے کویشچن کیا تھا وہ یہی تھا. یہ 3 مہینے کا ویزا نہیں نا, آپ پتہ نہیں کتنے $100 آپ رشوت دیں تو آپ کو آسانی سے میں بالکل یہی بات پوائنٹ کر رہا ہوں. اور رشید صاحب میں اس چیز کا بالکل قسم کا گواہ ہوں اس چیز کا. میں خود گیا ہوں اس معاملے میں کیونکہ ہمارے بھی کافی دوست ہیں, جرنلسٹ دوست بھی
بھی ہے, افغانی دوست بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کیوں نہیں ہو رہا, جب میں نے سرفراز بھٹی صاحب سے یہی کویشچن کیا تھا کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں مافیا ہے, اگر یہ بند کریں گے تو انلیگل جو بزنس ہوتے ہیں یا انلیگل جو ان سے خاص کر بلوچستان پہ اور یہ بارڈر پہ, تو یہ کس طرح پہ. اچھا, بہت بہت شکریہ بنگش صاحب, حسن صاحب بہت مہربانی, ہارون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.